بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اس سے کہا، اے جمیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر کے پیچھے، یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارا، اے جماعت قریش، غور سے سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جمیل کے پیچھے سے کہا، یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ وہ سب حضرت عمر سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور سب مشرک حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان 300 ہو گئے تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ارے چھوڑو، ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قبیلہ بنو عدی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس آدمی کو چھوڑو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، جس دن آپ اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ ثواب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں عاص بن وائل سہمی ابو عمرو ان کے پاس آیا۔ وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیص پہنے ہوئے تھا جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ یہ ابو عمرو بنو سہم قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمانے جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہیں امن دے دیا ہے، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا۔ آج گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خطاب کے اس بیٹے یعنی عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو آس نے کہا، نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اس نوجوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں، اور حضرت طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضرمی ہے۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، میں بصرہ کے بازار اور میلے میں موجود تھا
وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بازار اور میلے والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے کہا احمد کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں۔ حرم یعنی مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ان کا اتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور میں نے پوچھا کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کا اتباع کیا ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابو بکر حضرت طلحہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنو تیم نے ان دونوں کو نہ بچایا۔ نوفل بن خویلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا۔ ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی دو ساتھی کہا جاتا ہے۔ امام بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں ابن العدویہ کے شر سے بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔